السلام علیکم میرے ویورز اینڈ لسنرز۔ میری آج کی کہانی ہے دامیر بولا اب میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ کوئی تمہیں پہچان بھی نہیں پائے گا۔ دامیر غصے سے لال ہو رہا تھا کہ اتنے میں گارڈ نے آ کر دروازہ نوک کیا۔ بولا صاحب جی صنم بی بی آئی ہیں۔ دامیر تو پہلے ہی غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ صنم کا نام سنتے ہی اس کا پارا 7ویں آسمان پر چڑھ گیا۔ دامیر نے بیڈ پر پڑی لڑکی کو جھٹکوں سے بیڈ کے ساتھ لگا دیا اور سائڈ پر تھوکتے ہوئے منہ صاف کیا اور بولا دفع ہو جا یہاں سے۔ اگر آج کے بعد بنگلے کے ارد گرد بھی کہیں نظر آئی تو جان سے جائے گی، رنڈی کہیں کی۔ میرے گارڈ کو کیا بولا تھا ابھی آئی ہے بازار میں؟ مجھے تو لگتا ہے 20 بچے پیدا کر چکی ہے۔ سارے موڈ کی ایسی کی تیسی پھیر دی تو نے، رنڈی کہیں کی۔ وہ عورت بولی میرے پیسے؟ دامیر نے کہا کون سے پیسے؟ دفع ہو جائے یہاں سے۔ دامیر قمیص پہنتا ہوا دروازے سے باہر آیا۔ بولا صنم کیا چاہتی ہو؟ صنم بولی تم سب جانتے ہو۔ کہتی ہوں میں چاہتی ہوں مجھے طلاق چاہیے۔ دامیر مسکراتے ہوئے بولا طلاق تو یوں مانگ رہی ہو جیسے ٹیبل پر پڑی ہے، میں اٹھا کے دے دوں گا۔ میں ملک دامیر ہوں، مجھ سے پیچھا چھڑانا اتنا آسان نہیں۔ صنم بولی میں جانتی ہوں تم کس قدر گھٹیا انسان ہو۔ دامیر بولا اچھا تمہیں بھی پتہ چل گیا؟ صنم بولی یہ پتہ چلنے والی کون سی بات ہے؟ تمہارا پورا خاندان ہی گھٹیا ہے، مجھ سے بہتر یہ کون جانتا ہے۔ مجھے طلاق کے ساتھ ساتھ ذوحان بھی چاہیے۔ ملک دامیر ٹھٹھا لگا کر ہنستے ہوئے بولا کیا بات ہے، آج لگتا ہے سارے خواب دیکھ کر آئی ہو۔ نہ تو تمہیں طلاق ملے گی اور نہ ہی ذوحان۔ یا جا کر جون سی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے کھٹکھٹاؤ، میں بیٹھا ہوں جواب دینے کے لیے۔ کہ اتنے عرصے سے عدالتوں کے دھکے کھا کر تجھے سمجھ نہیں آئی کہ تیرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا؟ دامیر کا ہے سب، صنم کا کچھ نہیں۔ صنم مٹھیاں بیچتے ہوئے کھڑی ہوئی اور بولی تو خود ہی بول دے کہ تو میری جان چھوڑنے کا کیا لے گا؟ مجھے طلاق کے ساتھ ذوحان بھی چاہیے۔ دامیر بولا سوچ سمجھ کے آئی ہے نا؟ صنم نے کہا ہاں میں سب کچھ سوچ سمجھ کے آئی ہوں۔ دامیر بولا میری آج بھی وہی شرط ہے، تجھے 6 مہینے میرے ساتھ رہنا پڑے گا، اس کے بعد ہی میں تمہیں طلاق دوں گا اور ذوحان وہ تجھے کبھی نہیں ملے گا۔ دامیر خدا کے لیے بچے کی جان چھوڑ دو، تم جانتے ہو اس میں میری جان بستی ہے۔ دامیر بولا صرف تیری نہیں میری بھی جان بستی ہے ذوحان میں۔ میں نہیں تمہارے ساتھ پوری ڈیل کرو، مجھے ذوحان اور طلاق دونوں چاہیے۔ تم جانتی ہو میں تم سے بہتر اس کی پرورش کر سکتی ہوں۔ تمہارے پاس رہے گا تو وہ سوائے عیاشی کے اور کچھ نہیں سیکھے گا۔ میں اس کو ایک اچھا انسان بنانا چاہتی ہوں، اس کے بابا کی طرح۔ دامیر بولا دیکھتے ہیں، پہلے تم یہ تو بتاؤ کہ کیا تمہیں میری شرط منظور ہے؟ صنم دامیر کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ یہی سوچ رہی تھی کہ میں اس کے گھر میں کیسے رہوں گی؟ یہ تو ایک عیاش آدمی ہے، ہر رات نئی سے نئی عورت کے ساتھ گزارتا ہے، میں اس کے ساتھ گزارا کیسے کروں گی؟ ابھی وہ سوچ میں ہی تھی، دامیر کی آواز نے صنم کو چونکا دیا۔ بولا کیا سوچ رہی ہے؟ تیرا تیار کرواؤں حویلی؟ صنم بولی جیسے تم سوچ رہے ہو میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ میں تم جیسے شخص کے ساتھ ایک لمحہ بھی گزار نہیں سکتی۔ دامیر بولا تو ٹھیک ہے، جا پھر ساری زندگی بھی عدالتوں کے دھکے کھاتی رہے گی، مگر میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ میں چاہوں تو ایک لمحے سے پہلے تمہاری عزت کی دھجیاں اڑا دوں، لیکن میں ایسا کروں گا نہیں۔ مجھے تم جیسی لڑکیوں سے منہ لگانے کا کوئی شوق نہیں، تیرے جیسی کئی آتی ہیں روز میرے بستر گرم کرنے۔ دامیر کی یہ بات سن کر صنم آگ بگولا ہو گئی، بے اختیار بولی بکواس بند کرو، اتنے گھٹیا شخص ہو تم، شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے؟ یہی وجہ ہے کہ میں ذوحان کو تمہارے پاس نہیں چھوڑنا چاہتی، تمہارے ساتھ رہے گا تو بس یہی سیکھے گا۔ ذوحان کو چھوڑ اپنی بات کر، کیا میری شرط منظور ہے تمہیں؟ صنم مجبور تھی
اس کی شرط ماننے پر۔ وہ بولی ٹھیک ہے میں رہوں گی تمہارے ساتھ، لیکن میں تمہارے ساتھ تمہارے کمرے میں نہیں رہوں گی۔ دامیر بولا پھر وہی بات، مجھے لگتا ہے تمہیں اس ڈیل میں کوئی دلچسپی نہیں۔ تم جانتی ہو بی جان ہمارے جھوٹ کو ایک لمحے میں پکڑ لیں گی۔ اگر میرے ساتھ میرے کمرے میں رہ سکتی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو جا سکتی ہو تم۔ ملک دامیر نے اپنا فیصلہ یکمشت سنایا۔ صنم مٹھیاں بیچتے ہوئے بولی مجھے منظور ہے، لیکن میری ایک بات ذہن نشین کر لینا کہ اگر تم نے میرے نزدیک آنے کی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ ملک دامیر بولا ہمیں کل شام 5 بجے گھر سے نکلنا ہوگا، رات سفر میں کٹ جائے گی اور کل دن چڑھتے ہی ہم بی جان کے پاس حویلی پہنچ جائیں گے۔ صنم بولی ٹھیک ہے، اگر تم آ کر مجھے گھر سے لے لینا۔ اگلے دن شام 5 بجے دروازے پر ہارن کی آواز آئی۔ صنم گیٹ سے باہر نکلی۔ دامیر اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے ہاتھوں پر لگی مہندی، اس کا سرخ جوڑا، کانوں میں جھمکے اور چہرے پر پڑی لٹ دامیر کو مجبور کر رہی تھی اسے دیکھنے کو۔ دامیر نے نظر جھٹکانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ صنم نے آ کر پجاروں کا دروازہ کھولا اور دامیر کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ اس کے سر سے سرکتا ہوا سرخ دوپٹہ جیسے دامیر کی جان لے رہا تھا۔ دامیر نے سپیڈ میں گاڑی چلانی شروع کر دی۔ وہ سارے راستے سائیڈ مرر سے صنم کو دیکھ رہا تھا، لیکن صنم کی نظر ایک بار بھی دامیر پر نہیں پڑی تھی۔ جیسے ہی گاڑی بلندی کی جانب بڑھنے لگی تو راؤنڈ ہونے کی وجہ سے صنم دامیر کی جانب سرک رہی تھی۔ صنم نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن گاڑی ٹیڑھی ہونے کی وجہ سے وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ صنم نے اپنے ہاتھ دامیر کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ صنم نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن گاڑی ٹیڑھی ہونے کی وجہ سے خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ صنم نے اپنا ہاتھ دامیر کے ہاتھ پر رکھ چکی تھی اور ہاتھ اتنا زور سے پکڑ رکھا تھا کہ ناخن دامیر کی ہتھیلی میں چبھ گئے تھے، لیکن دامیر اس مہندی بھرے ہاتھوں سے تکلیف پا کر بھی خاموش تھا۔ وہ مسلسل اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھ رہی تھی، جیسے صنم کے ہاتھوں نے مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی۔ صنم کے ناخن لگنے کی وجہ سے دامیر کی ہتھیلی سے خون رس رہا تھا، لیکن دامیر کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے ایک بار بھی اپنے ہاتھ نہیں چھٹکایا تھا، مسلسل درد برداشت کیے جا رہا تھا۔ جیسے ہی سڑک تھوڑی سی سیدھی ہوئی، صنم نے اپنا ہاتھ دامیر کے ہاتھ سے اٹھایا اور خود سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ دامیر نے اپنا ہاتھ جیسے ہی اسٹیئرنگ وہیل پر رکھا تو صنم نے دیکھا اس کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے۔ صنم بہت شرمندہ ہوئی۔ وہ بولی دامیر آپ کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے۔ دامیر نے اپنے ہتھیلی اپنے ہونٹوں سے چوستے ہوئے بولا یہ خون تو نہیں ہے، کسی کی محبت کی نشانی ہے۔ صنم کو یہ بات سن کر شدید غصہ آیا۔ وہ دانت پیچنے لگی۔ وہ یہ سوچنے لگی کہ اس انسان سے ہمدردی کرنا فضول ہے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے ہمدردی کی جائے۔ اب دامیر کے ہاتھ سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ کافی دیر بعد صنم کی نظر دوبارہ پڑی تو دامیر کے کپڑوں پر بھی بلڈ لگ گیا تھا۔ صنم نے جلدی سے بیگ میں سے رومال نکالا اور دامیر سے بولا ہاتھ ادھر کریں۔ دامیر نے ہاتھ آگے کیا تو صنم نے رومال دامیر کے ہاتھ پر لپیٹ دیا۔ بولی آپ اپنی بی جان کو نہیں جانتے، اگر انہوں نے ذرا بھی آپ کا خون دیکھ نظر آ گیا تو وہ کیا کریں گی؟ گاڑی سائڈ پر روکیں اور اپنے کپڑوں سے بلڈ صاف کریں۔ دامیر بولا کوئی بات نہیں، میں سب دیکھ لوں گا۔ صنم بولی میں کہہ رہی ہوں نا اس کو صاف کریں، میں جانتی ہوں کہ ساری بات مجھ پر آ جائے گی۔ دامیر نے گاڑی روکی اور پانی سے بلڈ صاف کیا۔ صنم گاڑی میں بیٹھی دامیر کو دیکھ رہی تھی۔ دامیر دوبارہ گاڑی میں بیٹھا اور سفر سٹارٹ کر دیا۔ تقریباً آدھی رات گزر چکی تھی۔ جب دامیر کی نظر پڑی تو صنم سو چکی تھی۔ دامیر نے دیکھا کہ صنم کے سارے بال
آواز سے صنم کے منہ پر پڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت تنگ ہو رہی تھی۔ دامیر نے گاڑی روک کر صنم کے بال اس کے چہرے سے ہٹائے۔ صنم کا چہرہ 14ویں رات کے مانند چمک رہا تھا، جگمگا رہا تھا۔ دامیر سے صنم کو دیکھ رہا تھا۔ دامیر نے اپنی فنگر سے صنم کے چہرے سے لٹ ہٹائی۔ جیسے ہی دامیر تھوڑا آگے بڑھا، صنم کے ہونٹوں کو ٹچ کیا، صنم کی آنکھ کھل گئی۔ دامیر کو اپنا اتنے نزدیک دیکھ کر اس نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھوں سے دامیر کو پیچھے کو دھکیلا اور بولی، تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے نا؟ مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ تمہاری حویلی۔ دامیر بولا، بھلائی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں رہا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میں تو تمہارے بال تمہارے منہ میں گھس رہے تھے۔ میں نے تو صرف گاڑی کا شیشہ بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ تمہیں پتہ نہیں کیا سمجھی ہو؟ صنم بولی، یہ کلوزر ہے کہ کھوتا گاڑی؟ اس کے مرل تم ادھر آ کر بند کرو گے۔ بٹن تمہارے ہاتھ کے نیچے ہے اور تم بند کرنے میری سیٹ پر آ رہے ہو۔ دامیر لاجواب ہو گیا تھا۔ دامیر بولا، تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھو، مجھے تمہیں سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صنم خود کو سنبھالتے ہوئے آنکھیں بند کیے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے وقت گزار رہی تھی، لیکن دامیر کی اتنی نزدیکی اسے پچھلی یادوں میں دھکیل رہی تھی، اور دامیر کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اب دن نکلنے کو تھا، ملک دامیر کا علاقہ بھی بالکل نزدیک تھا۔ دامیر نے صنم سے کہا، اپنا فیس کو ٹھیک کرو اور اپنا میک اپ کو ٹچ اپ کرو، بی جان ہمارے استقبال کے لیے تیار کھڑی ہیں۔ صنم نے جلدی سے پرس میں سے میک اپ نکالا، آئینے میں دیکھ کر اپنا میک اپ ٹھیک کرنے لگی۔ صنم کے نچلے ہونٹ پر لپسٹک بالکل صاف تھی۔ وہ بہت حیران ہوئی کہ اس کے ہونٹ سے لپسٹک کدھر گئی۔ خیر، اس نے اچھے سے لپسٹک لگائی، خود کو سپرے کیا اور دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے بولی، میں تیار ہوں۔ جب صنم کی نظر ملک دامیر کے ہاتھ پر پڑی تو صنم نے دیکھا دامیر کے انگوٹھے پر کے ہونٹوں کی لپسٹک لگی تھی۔ وہ فوری بولی، دامیر مجھے بتاؤ تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ دامیر بولا، تم پاگل ہو گئی ہو؟ اب کیا موت پڑی ہے تمہیں؟ صنم بولی، میرے ہونٹوں پر لپسٹک لگی تھی، تمہارے ہاتھ پر کیسے پہنچ گئی؟ دامیر نے جب اپنے انگوٹھے کی جانب دیکھا تو ہڑبڑا سا گیا اور جلدی سے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا۔ ابھی صنم کچھ کہتی اس سے پہلے ہی دامیر حویلی کے باہر پہنچ چکا تھا، جہاں سامنے بی جان اپنے بہت سارے ملازموں کے ساتھ دامیر اور صنم کا استقبال کرنے کھڑی تھیں۔ جیسے ہی صنم اور دامیر نے گاڑی سے باہر نکلے، ہر طرف سے پھولوں کی برسات ہوئی۔ یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا صنم کو۔ مجبور تھی بی جان نے آگے بڑھ کر صنم کو سینے سے لگایا اور بولی، کب سے یہ حویلی تیری راہ دیکھ رہی تھی۔ شکر ہے اللہ کا، میرے مرنے سے پہلے تم اپنے گھر پہنچ گئی۔ لیکن صنم کی آنکھیں تو بس کسی اور ہی کو تلاش کر رہی تھی۔ صنم بولی، بی جان ذوحان کدھر ہے؟ بی جان نے کہا، ہوگا یہیں، شیطان تجھ سے چھپا ہوا، ڈھونڈ لے جا کر۔ صنم بے اختیار حویلی میں چاروں جانب بھاگنے لگی اور ذوحان کو آوازیں دینے لگی، لیکن ذوحان اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ صنم تھک کر گول حویلی کے سینٹر میں بیٹھ گئی۔ جیسے ہی وہ سیڑھیوں میں بیٹھی، ذوحان نے آ کر پیچھے سے صنم کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور بولا، بوجھو تو جانے۔ صنم نے بڑی محبت سے ذوحان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور بولی، میری جان ہے، اور کون ہو سکتا ہے؟ ذوحان کے بازو سے پکڑا اور صنم نے اس کو اپنی گود میں بٹھا لیا، ماتھا چومتے ہوئے بولی، میرا بچہ کیسا ہے؟ ماسی کی جان، کیا ماسی کی یاد نہیں آئی تجھے؟ ذوحان بولا، بہت یاد آتی ہے آپ کی ماسو آپ کی۔ جب بھی چاچو سے بولتا ہوں وہ کہتے ہیں بہت مصروف ہے تیری ماسی۔ اس بات میں نے بولا تھا، اگر آپ مجھے ماسی سے ملوانے نہ لے گئے تو میں شہر خود ہی چلا جاؤں گا۔ صنم بولی، اچھا جی، تو اس کا مطلب ہے میں ایویں آ گئی، میرا بیٹا مجھ سے خود ملنے آ رہا تھا۔ انا اچھا کیا جو اب آ گئی، اچھا کیا نا جو آپ آ گئی، اب میں آپ کو واپس نہیں جانے دوں گا۔
اب آپ بس میرے پاس ہی ہوں گی۔ ذوحان صنم کی بڑی بہن دلدار کا بیٹا تھا، جس کی شادی دامیر کے بڑے بھائی دلشیر سے ہوئی تھی۔ ذوحان انہی کا بیٹا تھا۔ ان دونوں کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو چکی تھی۔ ذوحان اور صنم کا نکاح بھی ان دونوں نے اپنے ہاتھوں ہی کروایا تھا۔ ملک دلشیر بلوچستان کا رہائشی تھا، جبکہ دلدار اسلام آباد کی رہنے والی تھی۔ یہ دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ ان کی ملاقات اسی یونیورسٹی میں ہوئی اور والدین کی سرپرستی میں دونوں کی شادی بھی ہوئی۔ دلدار نے اپنی چھوٹی بہن صنم کا نکاح اپنے دیور ملک دامیر سے کروایا تھا، لیکن ابھی دونوں کی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ انہی اثناء میں دلشیر اور دلدار کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے۔ جب ایکسیڈنٹ ہوا تو دلدار پریگننٹ تھی اور اللہ کے کرم سے دلدار کا بیٹا روحان بچ گیا تھا، جو اس وقت اپنی دادی بی جان کے پاس رہتا تھا۔ بھائی اور بھابھی کے مرنے کے بعد دامیر ملک پر پورے خاندان کی ذمہ داری آن پڑی تھی، لیکن وہ ایک دشمنی کا شکار بھی ہو چکا تھا، جس کے چلتے صنم دامیر ملک سے بہت دور ہو چکی تھی۔ صنم کا ایک تقاضا تھا، صرف ایک ہی تو تقاضا تھا کہ اس دشمنی کو ختم کیا جائے، لیکن دامیر ملک کسی صورت بھی اس دشمنی سے پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ لیکن صنم کو اپنے اکلوتے بھانجے کی بہت فکر تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اپنی بہن کی آخری نشانی بھی نہ کھو دے۔ ادھر حویلی میں آج جشن تھا۔ بی جان نے پوری حویلی میں چراغاں کروایا تھا، غریبوں میں کھانا تقسیم کروایا گیا تھا۔ بہت سارے جرگوں کے لوگ دامیر ملک کو سلامی دینے پہنچے تھے۔ جیسے ہی رات ہوئی، بی جان نے پوری حویلی کو پھولوں کے ساتھ سجوایا اور بولی، آج میرے بیٹے کی سہاگ رات ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ اپنی اس خوشی کو پورے اہتمام کے ساتھ منائے۔ ملک دامیر کے بیڈ روم میں پھولوں کی چادریں بچھائی گئی، میوزک چلوایا، ہر طرح کے پھل رکھے گئے۔ جیسے ہی ملک دامیر اپنے روم میں پہنچا، وہ سب دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں بی جان نے صنم کے ہاتھ ایک دودھ کا جگ روم میں بھجوایا۔ صنم سر جھکائے دودھ کا جگ لیے روم میں آ رہی تھی۔ بی جان نے حویلی کے زیورات اور چاندی کے جوڑے سے صنم کو سجوایا تھا، اس قدر حسین لگ رہی تھی۔ دامیر ملک کی آنکھیں پھٹی ہی رہ گئی تھیں اسے دیکھ کر۔ یوں لگ رہا تھا جیسے جنت سے کوئی حور اتر آئی ہو۔ جیسے ہی صنم کمرے میں آئی، دامیر ملک نے دروازہ بند کیا۔ بولا، صنم تم ہی ہو؟ صنم بولی، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھو، ہمارے اندر ہونے والی ڈیل مت بھولو۔ ملک دامیر بیڈ پر لیٹا سوچ رہا تھا کہ کاش صنم آج کی رات مجھے مل جائے بس۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے کروٹ لی تو سامنے آئینے میں دیکھا صنم اپنی جویلری اتار رہی تھی، جو کہ اس کے بالوں میں اٹک چکی تھی۔ دامیر دور سے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس پر صنم کو شدید غصہ آیا اور بولی، کیا دیکھ رہے ہو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے؟ دامیر بولا، میں تو دیکھ رہا ہوں تم زیورات کے ساتھ بھی جھگڑ رہی ہو۔ صنم بولی، زیورات کے ساتھ جھگڑ نہیں رہی، بالوں میں اٹک گئے ہیں، اتنا نہیں ہو رہا کہ آنکھیں نکال دوں، دانت نکال رہے ہو۔ دامیر بولا، پھر مت کہنا کہ میں جان کے تمہیں ٹچ کر رہا ہوں۔ صنم بولی، نہیں کہتی، نکالو۔ دامیر نے جا کر صنم کو اسٹول پر بٹھایا اور سب سے پنے اتارنے لگا، سر پر لگا جھومر اتارا، گلے میں جو نولکھا ہار تھا وہ بالوں میں اڑا ہوا تھا۔ دامیر نے نزدیک ہو کر بالوں سے ہار چھڑوایا اور اتار کر رکھ دیا اور آہستہ آہستہ 2 سیٹ اس کی گردن سے اتارے۔ صنم آنکھیں بند کیے ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی تھی اور دامیر کو اس پر حاوی ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ دامیر تھوڑا سا جھکا اور سامنے آئینے میں دیکھتے ہوئے بولا، نت نہیں اتارو گی؟ دامیر آہستہ سے صنم کی ناک میں سے پن نکالی، جو کہ آ کر پیچھے بالوں میں پھنس گئی تھی۔ بولا، ٹھہرو، میں نکال دیتا ہوں۔ دامیر نے بالوں سے پن نکالتے صنم کی گردن پر کس کر لی۔ جیسے ہی صنم نے محسوس کیا کہ دامیر صنم پر حاوی ہونے لگا ہے، وہ فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، بس میں خود ہی اتار لوں گی، بہت بہت شکریہ۔
آپ کا، اور وہ یہ کہتے ہوئے واش روم میں چلی گئی۔ دامیر فوراً سے جا کر بیڈ پر الٹا لیٹ گیا اور صنم کافی دیر واش روم میں ہی بیٹھی رہی۔ کافی دیر بعد واش روم سے نکلی تو دیکھا کہ دامیر سو چکا ہے۔ اگلے دن بی جان دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی صنم بی جان کے پاس آئی، بی جان نے اٹھ کر بڑی محبت سے صنم کا ماتھا چوما اور بولی، بیٹا 7 سال بعد لگ رہا ہے کہ حویلی میں دوبارہ سے زندگی لوٹ آئی ہے۔ بیٹی اب اس حویلی کو چھوڑ کر کہیں مت جانا۔ میں مرنے سے پہلے اپنی ساری ذمہ داریاں تمہیں سونپنا چاہتی ہوں۔ میرے وارثوں کی ماں صنم گردن جھکائے بی جان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان کی ارمانوں کے ساتھ کوئی کھلواڑ کرے، لیکن ملک دامیر اپنی باتوں سے پیچھے ہٹنے والا ہی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے ان دونوں میں کبھی بھی ملاپ نہیں ہو سکتا تھا۔ ذوحان بھی بہت خوش تھا۔ وہ صنم سے بولا، ماسی آج ہم جھیل پر جائیں گے سیر کو۔ بی جان فوری بولی، نہیں چلنا، وہاں بہت خطرہ ہے، آپ وہاں نہیں جائیں گے۔ صنم بولی، بی جان میں لے جاؤں گی ذوحان کو، آپ بالکل پریشان مت ہوں۔ بی جان بولی۔ بی جان نے کہا، نہیں صنم بیٹا، تم نہیں جانتی، جھیل دشمنوں کے علاقے میں ہے۔ ذوحان میری خاندان کا اکلوتا وارث ہے، میں اسے کسی خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتی۔ صنم بولی، بی جان آپ بالکل بھی پریشان مت ہو، میں ہوں نا ذوحان کے ساتھ، اسے کچھ نہیں ہوگا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ ذوحان کی ضد پر بی جان خاموش ہو گئی اور بولی، گارڈ ساتھ لے کر جانا بیٹا، اور اپنے پاس بھی اسلحہ رکھنا۔ جیسے ہی دوپہر کے 3 بجے صنم نے ذوحان کو تیار کیا اور ساتھ لے کر جھیل پر چلی گئی۔ صنم کے ساتھ 2 گارڈز تھے۔ صنم جھیل پر بیٹھ کر کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ ذوحان سامنے کھیل رہا تھا کہ اچانک سے فائرنگ کی آواز آئی۔ صنم نے جلدی سے مڑ کر دیکھا تو دونوں گارڈز کو گولیاں لگ چکی تھیں۔ صنم کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ بلوچ فیملی نے صنم اور ذوحان پر حملہ کیا تھا۔ صنم گاڑی کی جانب بھاگی اور گاڑی میں سے گن لے لی۔ صنم نے سامنے کھڑے ہو کر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 2 بلوچ جہاں تھے وہیں کے وہیں گرے۔ ایک وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ صنم نے جلدی سے ذوحان کو گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی دوڑاتے ہوئے حویلی پہنچی۔ ایک گولی صنم کی بازو کو چھو کر نکل گئی تھی، لیکن صنم اس حالت میں بھی ذوحان کو گھر میں لائی تھی اور گھر آتے ہی گاڑی میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ ذوحان نے شور مچایا تو سارے گارڈز اور بی جان گاڑی کی جانب بھاگے۔ دیکھا تو صنم گاڑی میں بے ہوش پڑی تھی، لیکن ذوحان خیریت سے تھا۔ بی جان نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ذوحان کو سینے سے لگایا۔ ملازموں سے کہا، جلدی سے بیگم صاحبہ کو ہاسپٹل لے کر پہنچو۔ ایک ملازم بھاگ کر دامیر ملک کے پاس پہنچا اور بولا، ملک صاحب بیگم صاحبہ پر قاتلانہ حملہ ہو گیا ہے۔ دامیر ملک بھوکے شیر کی مانند بھاگا۔ جب جا کر ذوحان کو دیکھا کہ وہ خیریت سے ہے تو اس کی سانس میں سانس آئی، لیکن جیسے ہی اس نے صنم کو دیکھا تو وہ بے ہوش پڑی تھی۔ وہ اسے گاڑی میں ڈال کر گاڑی بھگاتا ہوا ہاسپٹل پہنچا، جہاں ٹریٹمنٹ ہونے کے بعد صنم کو ہوش آیا۔ دامیر بولا، میں نے منع کیا تھا نا دشمنوں کے علاقے میں جانے سے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ صنم بولی، ذوحان کی ضد کا دل تھا جھیل پر جانے کا، بی جان نے تو ہمیں منع بھی کیا تھا، لیکن ذوحان کی ضد تھی، اسی لیے مجھے جانا پڑا۔ دامیر بولا، اب بلوچوں کے ساتھ 2 ہاتھ کرنے ہی ہوں گے۔ صنم نے دامیر کا ہاتھ پکڑا اور بولی، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ دامیر صنم کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، صنم بلوچوں نے میری عزت پر وار کیا ہے، جو کہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ پستول لوڈ کرتے ہوئے ہاسپٹل سے باہر نکل گیا۔ صنم نے فوری بی جان کو کال کی اور بولی، خدا کے لیے دامیر کو روک لے، نہیں تو آج کوئی انرتھ ہو جائے گا۔ وہ بہت غصے میں گیا ہے ہاسپٹل سے۔ بی جان دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، یا اللہ خیر، یا اللہ میرے بچے کی حفاظت فرما۔ بی جان نے فوری فون بلوچوں کی والدہ زینب بی بی کو کیا اور کہا کہ آج اپنے بچے کو بچا لو، میرا بیٹا غصے سے پاگل ہو چکا ہے، تمہارے بیٹے نے میری بہو اور پوتے پر قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ زینب بلوچ بولی، بی جان آپ پریشان مت ہو، میں ایسا کچھ ہونے نہیں دوں گی۔ زینب بلوچ فوری ڈیرے پر پہنچی، جہاں ان کا بیٹا ذیشان بلوچ اور شوہر عثمان بلوچ بیٹھا تھا۔ اسی وقت دامیر
ملک پہنچ گیا۔ جیسے ہی ملک دامیر ڈیرے پر پہنچا دونوں پارٹیز نے آمنے سامنے بندوقیں تان لیں۔ اسی اثنا میں بی جان بھی بیٹے کے پیچھے بلوچوں کی حویلی تک آ پہنچی۔ جب بی جان نے دیکھا کہ دامیر ملک اور ذیشان بلوچ نے آمنے سامنے بندوقیں تان رکھی ہیں تو سیدھی آ کے ذیشان بلوچ کے سامنے کھڑی ہوئی اور ادھر زینب بلوچ بھی آ کر بی جان کے کندھے سے کندھا ملا کر ملک دامیر کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ دونوں نے اپنی ماؤں کو دیکھ کر گردنیں زمین پر پھینک دی اور گردنیں جھکا لی۔ اب بی جان نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور ذیشان بلوچ کو بھی سر پر پیار دیا۔ زینب بلوچ بولی، بی جان آج آپ کی وجہ سے یہ دشمنی ختم ہو رہی ہے، نہیں تو آج ہم دونوں مائیں اپنے اپنے بیٹوں کے جنازوں پر بیٹھی ہوتی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی جان۔ بی جان یہ کہتے ہوئے بی جان نے ذیشان اور دامیر دونوں کی صلح کروائی اور اللہ کو شکر ادا کیا کہ اس دشمنی کا اختتام کسی کی جان لے کر نہیں ہوا۔ بی جان اور دامیر ملک ہاسپٹل پہنچے۔ صنم بہت پریشان بیٹھی بی جان کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی صنم نے دامیر اور بی جان کو آتے ہوئے دیکھا وہ بے اختیار بھاگی اور جا کر دامیر ملک کے گلے جا لگی اور زاروں قطار رونے لگی۔ دامیر حیرت زدہ ہو کر صنم کی جانب دیکھ رہا تھا لیکن اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ صنم کو خود سے دور کر سکے۔ بی جان بولی، ماشاء اللہ میرے بچے، اللہ تم دونوں کی جوڑی ایسے ہی سلامت رکھے۔ دامیر بولا، تم رو کیوں رہی ہو؟ صنم تمہیں کہیں مجھ سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ صنم روتے ہوئے ہی مسکرانے لگی اور دونوں نے ذوحاب کو پیار کیا۔ بی جان کے ساتھ حویلی پہنچے۔ بی جان نے حویلی پہنچتے ہی بیٹے کا صدقہ اتارا اور بولا، غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، آج میرے بیٹا اور بہو گھر آئے ہیں۔ بی جان بولی، صنم یہ جو دشمنی کا آج اختتام ہوا ہے نا یہ سب تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہے، اللہ تم جیسی بہو سب کو عطا کرے۔ دامیر صنم کے نزدیک ہو کر بولا، اگر اجازت ہو تو آج پھر سہاگ رات کی تیاری کرواؤں آپ کی اجازت سے۔ صنم شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی حویلی کے اندر بھاگ گئی۔ تو یہ تھی میری کہانی میرے ویورز اینڈ لسنرز۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ مجھے فالو کیجئے، کمنٹس کیجئے، لائک کیجئے، میری حوصلہ افزائی کیجئے، آنے والی اچھی اچھی سٹوریوں کے لیے مجھے فالو ضرور کیجئے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔